إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی، اب اللہ تعالیٰ اور تعارف کرا رہے اپنا، کون ہے؟ جنہوں نے جعلہ بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولاً تابع. ذلول جو ہے یہ ذا لام لام سے ہے. ذل کا مطلب ہوتا ہے کمزور. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کمزور بنا دیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ذلول بیسیکلی صرف کمزوری کے لیے نہیں آتا. ذلول کا لفظ جو ہوتا ہے یہ آتا ہے جب کہ کوئی چیز توأن یعنی اپنی مرضی سے اپنی سرکشی کو چھوڑ کر مطیع اور فرما بردار بن جائے. سمجھ آئی؟ یعنی ذلول کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی کسی کے حکم پر خوشی خوشی اپنی سرکشی کو چھوڑ دے اور مطیع اور فرما بردار بن جائے. اچھا، زمین جو ہے جیسا ہم پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں، تو زمین جو ہے بیسیکلی اس کے اندر سرکشی کا مادہ بہت زیادہ ہے. جیسے اگر میں آپ اگر ہم زمین کو تھوڑا سا دیکھیں، اس کی ساخت کو بچپن سے آپ نے پڑھی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر. ارتھ کی جو ہے وہ ڈفرینٹ لیئرز ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ جی میم. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ڈفرینٹ لیئرز ہیں ارتھ کی، اور آپ نے ہمیشہ بچپن میں سائنس کی کتابوں میں یہ پکچر دیکھی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، لیکن اس وقت چونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سائنس کو جب پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو دین سے ریلیٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ٹیچرز کو آتا ہی نہیں ہوتا. اگر آپ فورتھ کلاس میں، میرا خیال ہے یہ پکچر ہے 3 یا 4 کی سائنس کی کتاب میں، وہاں پر بچے کو جب آپ یہ لیئرز آف ارتھ پڑھا رہے ہیں اور آپ اس کو بتا رہے ہیں یہ کرسٹ ہے، کرسٹ کے بعد یہ جو ہے یہ میگما ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اندر فردر جو ہے یہ اس کی جو میلٹڈ راکس اور یہ ساری ہیں، یہ پھر اس کا ٹیمپریچر اس سے بھی زیادہ ہے. مور دین 3000 ڈگری سیلسیس اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. میں آپ کو بہت تفصیل میں نہیں لے کے جا رہی کیونکہ یہ پہلے بھی ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ زمین جو ہے اس کے یہ اپنے طور پر بہت سرکش ہے. یہ جو میگما ہے نا، ابھی میں آپ کو اگر ایک اور چیز دکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کے اندر یہ کس طرح کھولتا ہے میگما. ٹھیک ہے، یہ میں نے شاید آپ کو ویڈیو پہلے دکھائی ہوگی، میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے. یہ دیکھیے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس ویڈیو کی آواز میں نے بند کی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میگما جو ہے یہ کھولتا ہوا لاوا ہے، اور جب والکینو eruption ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ میگما جو ہے یہ ساری جو اس کے اوپر کرسٹ کے نیچے جو ارتھ کی پلیٹس ہوتی ہیں ان کو توڑتا ہوا والکینوز میں سے نکل آتا ہے. اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو، ابھی یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میگما تو یہ چاہتا ہے کہ پھاڑ کے زمین کو باہر نکل آئے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسا بنا دیا کہ جب یہ ارتھ کی کرسٹ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اس کی ڈائریکشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, چھوٹی سی کچھ سیکنڈز کی ہے, پھر میں اس کو اچھا اب یہ اصل میں یہ کھولتا ہوا میگما ہے, اس کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو بیک کرتی ہوں کہ کس طرح یہ اصل میں تو یہ پھاڑ سکتا ہے زمین کی کرسٹ کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ ایسا سسٹم بنایا کہ کرسٹ کے پاس آ کے کرسٹ کو پھاڑتا نہیں ہے بلکہ یہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈائریکشن. Magma, heated by the core, rises towards the Earth's surface. As it spreads sideways, the Earth's crust is very slowly dragged apart. This جی دیکھا آپ نے, یہ جو لاوا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے, اب ہوتا یہ ہے اصل میں کہ جو میگما ہے نا یہ پریشر کریٹ کرتا ہے پلیٹس کے اوپر, تو اگر اس کی ڈائریکشن اس طرح ڈائیورٹ نہ ہوتی ہو تو آپ زمین کے اوپر چل نہیں سکتے, یہ مسلسل ہلتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کے اوپر قرآن میں آپ نے پڑھا پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. اس کے ایک تو یہ اس کی لاوا کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائیورٹ کی, دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کے ساتھ پلیٹوں کو جما دیا. ورنہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا زمین میں کہ کہیں یہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. تو زمین میں اٹ سیلف سرکشی پائی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کیا بنا دیا ہے, مطیع بنا دیا ہے, تابع فرما بنا دیا ہے. یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے نا, آپ نے آسمان کو دیکھا, اس کے اندر کتنی ہیوج باڈیز ہیں, کیسے کیسے ٹیمپریچر والی چیزیں ہیں اس کے اندر, اور کتنی رفتار کے ساتھ وہ موو کر رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے سسٹم میں ان کو رکھا ہے کہ وہ ارتھ کے ساتھ کولائڈ نہیں کرتی, ورنہ جو ہے وہ زمین آپ کی سروائیو ہی نہ کر سکتی. پوری کی پوری کائنات جو ہے نا وہ سرد اور سیاہ ہے, لیکن اس میں ایک پلانٹ ہے جس کو ارتھ کہتے ہیں, اور اس ارتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو, حضرت انسان کو بھیجنے سے پہلے ساری ایک پراپر اس کے لیے انتظام کیا تاکہ وہ یہاں پر سکون سے رہ سکے. اس کی ساری ضروریات فراہم کی. نہ صرف یہ کہ اس کے لیے زمین کو مطیع بنایا, آسمان کو محفوظ چھت بنایا, اللہ نے اس کے لیے رنگ بنائے, اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کو خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور اور پودے اور بہت ساری ایسی چیزیں, مختلف انواع کی چیزیں جو ہیں وہ بنائی, اور پھر اس حضرت ان انسان کو زمین پہ اتارا, اور اس کے بعد اس کو کیا کہا کہ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے, اور وہ ہے اللہ کی فرما برداری. شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. فرما برداری بھی اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن کے ساتھ مشروط نہیں کی ہے. ایک چیز میں اللہ تعالیٰ پرفیکشن مانگتے ہیں آپ سے صرف, اور وہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا. آپ نے اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کے اسماء, اس کی الوہیت, اس کی ربوبیت, کہیں آپ نے شرک نہیں کرنا اس کے ساتھ. یہاں پرفیکشن چاہیے صرف. اعمال میں تو آپ نے پیچھے پڑھا نا, آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, تم اپنی سی پوری کوشش کرو, تمہاری کوششوں کو اللہ تعالیٰ اکنالج کریں گے. تم چھوٹی سی کوشش کرو, تمہیں بڑا اجر دیں گے. اصل چیز کیا ہے کہ رب کے ساتھ, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور انسان نے سب سے بڑا کام, غلطی جو ہے وہ اسی میں کی. کہیں اس نے مظاہر فطرت کو ہی خدا بنا دیا, کہیں اس نے اللہ کے نیک بندوں کو خدا بنا دیا, کہیں اس نے خدا کا انکار ہی کر دیا. اب جس قدر پرفیکشن سے زمین وجود میں لائی گئی ہے, اور جس طرح جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں, جیسے جیسے آپ ریسرچ کرتے ہیں, تو آپ کائنات کے اوپر جتنا غور و فکر کرتے ہیں آپ اس چیز کو مان جاتے ہیں کہ یہ, جیسے ڈارون نے کہا تھا نا کہ خود بخود ہو گیا,
اور آہستہ آہستہ چیزیں اس طرح بن گئی. تو ایسا نہیں ہے، یہ کسی پلان کے بغیر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کا حکم دیا، اور وہ طوعاً یعنی خوشی خوشی تمہارے لیے فرما بردار بن گئی. فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، چلو پھرو اس کے سینے پر. نقب جو ہے نا، یہ سینے کو کہتے ہیں، دو کندھے کی دو ہڈیوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو چلو پھرو، وہ جیسے زمین جو ہے اسے آزادی دے دی آپ کو. آپ دیکھو آپ زمین کے اوپر کیا کچھ کرتے ہو، ڈگنگ کرتے ہو، بلاسٹنگ کرتے ہو، اور بہت کچھ کرتے ہو. کیسے آپ نے اس پہ کھدائیاں کر کر کے تیل نکالا ہے، بہت سارے کام کیے، ڈیم بناتے ہیں، سب کچھ کرتے. تو وہ آپ کبھی بھی آپ کو جو ہے روکتی نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ پھٹ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہہ رہے کہ آپ چلو پھرو، کھاؤ پیو، اس میں جو رزق اللہ نے فراہم کیا اس کو کھاؤ پیو. تو دین جو ہے وہ آپ کو زہد سے زیادہ جو ہے نا، اسلام جو ہے وہ ایک نیچرل دین ہے. اس میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا جاتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نکل جاؤ آپ نکل جاؤ جنگلوں میں اور اپنے آپ کو بھوکا رکھو، یا پھر یہ کہ اپنی نفس کشی کرو. ایسا کچھ بھی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو نعمتوں کو استعمال کرنے اور نعمتوں کو سے لطف اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے. بس آپ نے حلال کے دائرے میں رہنا ہے، اور اس میں پھر اللہ کی فرما برداری کو پریفرنس رکھ دیا اس کے اوپر. جو بڑا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، کیونکہ شرک کی معافی کوئی نہیں ہے. پھر وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اب دنیا میں آپ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو ساری نعمتیں دے کے بھیجا، ساری فیسلٹیز دے کے بھیجا. ایک کمرہ امتحان میں آپ کو بھیجا پرچہ دے کے، اور ہر ایک کا پرچہ مختلف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھتی ہے، کھانا پینا بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک بات جو آپ کے ذہن سے کبھی نکلنی نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور جس بھی سچویشن میں ہم ہیں، خوشی میں ہیں یا غمی میں ہیں، اس میں ہمارا جو طرز عمل ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک بار، اور جب یہ چیز ہمارے ذہن میں رہتی ہے نا کہ ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو پھر چاہے ہم خوشی میں ہو چاہے ہم غمی میں ہو، ہمارا فوکس جو ہے وہ خوشی اور غمی پہ نہیں ہوتا، ہمارے اپنے رد عمل پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کیسے کریں. اور یہی ہم سے ریکوائرڈ ہے کہ اس میں ہم اپنی بہترین کوشش کریں. غم کی کیفیت میں ہے تو صبر سے کام لیں، خوشی کی کیفیت میں ہے تو شکر کے ساتھ ساتھ اللہ کی فرما برداری کے دامن کو نہ چھوڑیں. غم ہے، تکلیف ہے تو اس میں بھی اللہ کی فرما برداری کو نہ چھوڑیں، اس میں بھی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غیر اللہ کے راستے پر نہ چلنا شروع کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایک مرتبہ توجہ دلاتے اس معاملے کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے تم بے خوف کیسے ہو سکتے ہو. تم کیسے اس زمین پر جو اللہ نے تمہارے لیے جس کو مطیع بنایا، فرما بردار بنایا، تم اس کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس پر ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کر سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ کے قانون کو توڑنے کی کوشش کر سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اَأَمِنْتُمْ تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے؟
اور یہ وہ آیت ہے جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہمارے ہاں موجود ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، جیسے کہ صوفیزم میں ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فطرت میں موجود ہے نعوذ باللہ، یا یہ کہ اللہ دل میں رہتا ہے، تو یہ غلط کانسیپٹس ہے سارے. ٹھیک ہے، دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے. اسی طرح بظاہر فطرت اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے الخالق ہونے کا پرتو ہے، اس کا تعارف ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ زمین میں انسانوں کے بیچ میں موجود نہیں ہے. وہ اپنی ذات کے ساتھ کہا ہے، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے بے خوف ہوگے جو کہ آسمان میں ہے. ٹھیک ہے، اور کہاں ہے آسمان میں؟ 7 آسمانوں کے اوپر کرسی، اور اس کے اوپر عرش، اور عرش کے اوپر مستوی، اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اگر ہم جاننے کا شوق رکھتے تو اللہ کے ساتھ کسی بھی شرک سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے. اور جو کفار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے پردہ رکھیں گے، ان کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر شوق ہے اللہ کی ملاقات کا تو اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کس چیز سے بے خوف ہو گئے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزنے لگے. کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اب آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو کہ زمین میں دھسانا کیسا ہوگا؟ ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کہ کس طرح جو ہے وہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روک کے رکھا ہوا ہے کہ وہ باہر، وہ ہمارے لیے موتی بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے، میں آپ کو ارتھ کویک کی ایک ویڈیو دکھاتی ہوں کہ کس طرح اگر زمین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے تو وہ آپ کو کس طرح سے زمین کے اوپر بے بس کر سکتی ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لاوا ارپشن دیکھیں گے کہ کس طرح سے اگر اس کو جگہ دے دی جائے اس میگما کو اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے تو کیسے یہ زمین پھاڑ کے باہر نکل آئے گا. تو ہم جب زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، تو کیا ہم اس بات سے بے خوف ہو جاتے؟ جب ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے تو کیا ہم اس بات سے بے خوف ہو جاتے کہ اللہ نے تو اس کو ٹھہرا رکھا ہے اس وقت زمین کو، اگر اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیں تو کس طرح یہ ہمیں بے بس کر سکتی ہے؟ کس طرح ہم اس کے اوپر چلتے چلتے جو ہے اس کے اندر دھس سکتے ہیں؟ تھوڑی سی ہم اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا دماغ میں تازہ کر سکیں. پھر اس کے بعد اگر آپ میں سے کسی کا تجربہ ہو ارتھ کویک کا، خاص طور پہ 2005 کے زلزلے کا، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے پکچر آ رہی ہے ویڈیو کی؟ چلیے ہاں جی، یہ ساری جو بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، زمین کا لرزنا، اس کا پھٹنا، لاوا کا نکلنا، دھسنا، اس کے بعد دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، جس کے کنٹرول میں یہ زمین ہے، جس نے اس کو تمہارے لیے اتنا تابع فرما بنایا ہوا ہے کہ تم اس کے اوپر جو مرضی کرتے رہتے ہو، اگر وہ حکم دے دے اس کو کہ پھٹ پڑو، ان یخسف بکم الارض، کہ دھسا دے وہ تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرز رہی ہو. ابھی آپ نے زمین کا لرزنا دیکھا ہے نا؟ اگر انسان
اگر حضرت انسان اس لیول پر جا کر سوچے تو وہ اس زمین کے اوپر کسی کو ایک تماچا تک نہ مارے، کسی کا مال کھانا، کسی کو دکھ دینا، کسی پہ ظلم کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو دور کی بات، وہ اپنا حق بھی چھوڑ دے. کبھی آپ نے سوچا ہوگا نا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دینا، تو یہ کیسے ہوتا ہے جی؟ معاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس لیول پہ جا کے نا ریئلائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا آسان ہے، دل صاف کرنا آسان ہے، اور یہ زمین اور یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. وہ اس لیول پہ جا کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ کہیں میں ظالم نہ بن جاؤں. کیونکہ آپ کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں اس زمین کے اوپر چلتے ہوئے، جبکہ آپ کو پتا آپ کے پیروں کے نیچے وہ قوتیں ہیں جن کو اگر اللہ نے حکم دے دیا تو منٹ نہیں لگنا اور اسی زمین کے اندر پہنچ جانا. ہم نے قارون کا واقعہ یاد ہے نا؟ قرآن کریم میں آپ نے اس شخص کے بارے میں پڑھا تھا جو تکبر کرتا ہوا نکلا اپنے خزانے لے کر، تو اللہ تعالی خزانوں کی وہ شو مارتے ہوئے بڑے فخر سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ کیسے زمین میں دھسے ہو گئے. تو بندہ بے خوف نہیں ہو سکتا اللہ کی پکڑ سے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں والی آندھی؟ فستعلمون کیف نذیر، پھر القریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہے، باتیں نہیں بنی ہوئی ہے، یہ قوم عاد کی کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ حقیقتاً ہوا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے. جب بادل گھر کے آتے تھے اور تیز ہوا چلتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے کبھی گھر کے اندر آتے تھے کبھی باہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ کیوں بے چینی ہو رہی، بادل تو بارش برساتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے بے خوف ہو جاؤں اس چیز سے کہ کہیں یہ قوم ثمود کی طرح عذاب نہ لے کر آ جائے بادل، یہ کہیں عذاب کے بادل نہ ہو. ہم کیسے بے خوف ہو جاتے ہیں، ہم اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کہاں اپنی میں اپنے تکبر میں اپنی جہالت میں ایسے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہی چلے جاتے. اللہ ہم پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر رکھے. آپ نے کبھی، آپ سب ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا، تو آپ کے ارد گرد بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی ماحول ہو، آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو، لیکن لٹرلی میں نے ایسی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے یا گزر ہوتا ہے، مطلب یا میرے پاس لوگ آتے ہیں یوزلی اپنے پرابلمز کے ساتھ، تو ایسی باتیں ہیں، مطلب گھر کے لیول کے اوپر ایسے حقوق، ایک دوسرے کے حق تلفی اور ذہنی اور جسمانی تشدد اور ایسی باتیں میں کہتی ہوں کیسے لوگ کر سکتے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے گھر میں قرآن رکھتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی؟ وہ کیسے اللہ کی حدود کو توڑ سکتے ہیں؟ ابھی کسی نے سوال وہ ایک بھیجا اپنا پرابلم اسی طرح سے بعد میں سن رہی تھی، مطلب محض اپنی شہوت کے غلبے میں آ کر شوہر بیوی پر کیسے اس طرح کے کام کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کچھ ہمیں اپنے اوپر اختیار ہی نہیں ہے. کیسے ہم نمازوں سے لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنی مطلب بے حیائی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر شیر ہو سکتے ہیں؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مبذر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا، مبذر پیسوں کو ضائع کرنے والا، وہ شیطان کا بھائی ہے. ہم کیسے شیطان کے بھائی بننا پسند کرتے ہیں؟ ہمیں خوف نہیں آتا کہ اللہ تباہ کر دے گا، ہمیں اس کی پکڑ آ جائے گی. ہم اس کی ڈھیل کو، وہ جو ہمیں مہلت دیتا جاتا ہے نا،
ہم اس کی ڈھیل کی پر جو ہے نا وہ اپنی طرف سے پھر مطمئن ہو جاتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ فرمایا نا آمن تم، کیا تم مطمئن ہو اس چیز پر، بے خوف ہو گئے ہو. تو اگر انسان اپنے پیروں کے نیچے زمین کو دیکھے، ابھی آپ سب بیٹھے ہوں گے نا کہیں، ذرا اس زمین کو دیکھیں جو آپ کے پیروں کے نیچے ہے، اور سوچیں کہ اگر اللہ اس کو حکم دے دے اور یہ پھٹ پڑے تو میں کہاں جاؤں گی. ہوا چلتی ہے نا، ہم سب کے ارد گرد ہوا موجود ہے نا جب بھی ہم سانس لیتے. سوچے ذرا اگر اللہ نے اس کو حکم دے دیا اور یہ آندھی کی شکل اختیار کر گئی اور اس میں پتھر آ گئے. اب پتہ جب بہت تیز آندھی ہوتی ہے نا، بہت اسٹرانگ، تو وہ پتھروں کو بھی ساتھ اڑاتی ہے. پھر کیا بنے گا؟ یہ گھر بچا سکیں گے ہمیں؟ قوم عاد کے گھر کیسے تھے، کس طرح کے تھے؟ پہاڑوں پہ رہتے تھے وہ، وہاں نہیں وہ ہوا سے بچ سکے اس آندھی سے. تو یہاں کیا یہ گھر بچا سکیں گے ہمیں؟ یہ شیشے کی کھڑکیاں، یہ اینٹوں کی دیواریں. اور نہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ظاہری عذاب میں گرفتار کرے، وہ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا نا، وہ وہاں سے پکڑے گا جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا. آج آپ کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھا کے تو دیکھیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا. آج آپ کسی کے مال ہڑپ کر کے تو دیکھیں، آپ کے گھر سے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے ایسی نافرمان اولاد اٹھائیں گے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. آج آپ اپنے والدین کی نافرمانی کر کے دیکھیں، کل کو وہی جملے، وہی باتیں ملٹی پلائی ہو کے آپ کے سامنے آئیں گی، آپ ہی کی اولاد کے منہ سے نکلے. سمجھ کیا رکھا ہم نے؟ اتنے ہم بے خوف ہو گئے. یہ انسان نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے؟ جب اللہ اس کو کسی قسم کی اتھارٹی دے دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کو آزمانے کے لیے کچھ ریسورسز دے دیتے، اس کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیتے، جیسے مرد ہے نا، تو مرد جو ہے جب وہ قوام ہے تو اللہ نے اس کو اتھارٹی دے دی نا تھوڑی سی. اس نے کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو؟ خدا سمجھ لیا. اس نے مجازی خدا کی ٹرم ہی نکال لی. اب میں بتا دوں، مجازی خدا کوئی ٹرم نہیں ہے. اور کیسے کیسے ایکسپلوئٹ کیا گیا پھر عورتوں کو. تبھی تو جب اس کلچر نے عورتوں کے بنیادی حقوق کو ضبط کیا نا اور ان پر ظلم کیا، مرد نے اپنے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو پھر ریبیلیشن ہوئی، پھر بغاوت ہوئی، اور پھر فیمنزم جیسے تحریکوں میں کے ہتھے چڑھ گئی عورتیں. پھر وہ سوچ ان کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھی، وہ پھر دوسری غلط ایکسٹریم کی طرف چلی گئی، شیطان کے پھندے میں پھنس گئی، کیونکہ غلط استعمال کیا باپ نے، بھائی نے، شوہر نے اس اختیار کا جو اللہ نے اس کو دیا تھا. اسی طرح جب آپ کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، آپ گھر میں ملکہ ہیں، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور اگر آپ نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور گھر کے افراد کو ان کا حق نہیں دیا، تو جہاں اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، اسکول میں آپ دیکھ لیں، اسکول میں کیا ہوتا ہے عام طور پر، یہ جو ابھی مجھے نہیں اندازہ لیکن پہلے یہ سٹوریز ہم نے دیکھی بھی، سنی بھی، اور کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا بھی. ایک اسکول میں ایک ٹیچر نے بچے کو اتنا مارا اور اس کا سر دیوار میں دے مارا کہ وہ بچہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. کیسے آپ کیسے مار سکتے ہیں کسی کو؟ ٹھیک ہے وہ کتنی ہی بڑی غلطی ہو اس کی، جو کچھ بھی اس نے کیا، آپ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ کیسے اٹھا؟ اسی طرح آپ دیکھیں مختلف مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جب اختیار ملتا ہے تو کس طرح وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. کیوں ہمارے ہاں بچے جو حفظ کرتے ہیں مدارس میں خاص طور پر،
وہ اتنے تشدد پسند کیوں ہوتے؟ کیونکہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا رہا. جیسے جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، آپ اس کا ناجائز فائدہ کیسے اٹھا سکتے؟ اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. البتہ یقیناً جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، تو کیسا تھا پھر میرا عذاب. ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں. کب کیسے جھٹلایا جاتا ہے؟ مشرکین مکہ نے جھٹلایا نا. اچھا کیوں جھٹلایا؟ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اس میں اپنے من پسند طریقے سے مانتے تھے، اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح کے ماننا چاہیے تھا. تو پھر جھٹلانا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کی پکڑ کے اوپر امن بھی آ جاتا ہے، بے خوف بھی ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ وہ اس چیز سے بے خوف ہوتا ہے. اس سے اپنی من پسند عقیدے بنا رکھے ہوتے ہیں. تو پہلے کی قومیں جو تھی نا، جیسے یہاں پر بات ہوئی دھسانے کی، زمین میں دھسانے کی اور پتھروں والی آندھی کی، تو یہ روئنز ہے قوم سمود کے. پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، ہاں یہ وہ گھر ہے. یہ مدائن صالح کی پکچرز ہے. ٹھیک ہے، حضرت صالح کی قوم تھی نا، قوم سمود. اب آپ دیکھو اس وقت میں کیا ٹیکنالوجی ہوگی ان کے پاس. ان کے گھروں کی ڈیزائننگ دیکھیں، اور ان مضبوط گھروں کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان قوموں نے پہلے جھٹلا دیا، ان سے پہلے قوموں نے بھی جھٹلایا، پھر کیسے کیسے عذاب آئے ان کے اوپر. چیخ کے عذاب سے، زلزلے کے اور چیخ کے عذاب سے قوم سمود ہلاک کی گئی تھی. اسی طرح یہ دیکھیے، کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو پکچرز ہے نا گوگل میں آپ کو ملیں گی، یہ قوم عاد کے روئنز. لیکن قوم عاد کے جو جیسے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ان کے آثار بچے نہیں تھے قوم عاد کے، تو ہو سکتا ہے یہ مدائن صالح ہی ہوں، یا یہ کہ یہ ایک اور آبادی تھی، اب مجھے اس کا ذہن میں نہیں آ رہا نام، اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا، اور یہ اس کی باقیات ہے. لیکن بہرحال آپ اس کا بھی ٹیکسچر دیکھیں نا، اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے، تو یہ بھی پہاڑ تراش کے بنایا گیا، جیسے قوم عاد نے پہاڑ تراش کے تو بنائی ہوئی تھی. اب آپ ان کا اگر ٹیکسچر دیکھو، آرکیٹیکٹ دیکھو، تو پہاڑوں کو کس باریکی سے انہوں نے کر کے کتنی اس سے تو یہ گھر بنائے ہوئے، اور اس کے اندر پورے رومز تھے، ان کے کمرے تھے اور پوری راہداریاں، اور یہ سارا جنہیں اگر اتفاق ہوا ہو، اگر وہ مدائن صالح گئے ہوں، سعودی عرب جب گئے ہیں، تو ویسے تو یہاں پر صرف عبرت کے لیے جانا چاہیے، سیاحت کے لیے نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. یہیں پر جو ہے وہ غالباً کسی میلے کا بھی انعقاد کیا گیا کچھ عرصہ پہلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. تو یہ وہ قوم تھی جو اتنی زیادہ ترقی یافتہ تھی اپنے دور کی کہ اتنا. اب آپ دیکھو پہاڑ کو اس لیول پر تراش کے بنانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت بڑی بڑی ان کے پاس ٹولز ہوں گے، کوئی مشینری اپنے دور کی ہوگی، کوئی طریقہ ہوگا جس سے انہوں نے یہ بنایا. جیسے اس کے فرعون کے جو پیرامڈز ہیں، تو وہ اتنے آرام سے تو نہیں بننے والی چیز اگر آپ اس کو دیکھو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تو یہ جو اپنے دور کی طاقتور قومیں تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ قوت میں سب سے زیادہ قوت والے لوگ ہیں. قوم عاد کا یہ بیان آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا، ان کا کیا حال ہوا. تو تم کیا سمجھتے ہو؟ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے نا کہ کمپیریزن کرو، تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر جھٹلا دو گے، تم اللہ کو اس طرح نہیں مانو گے جیسا اس پر ایمان لانا چاہیے، اگر تم ظلم اور زیادتی بند نہیں کرو گے تو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ پھر ان پر کس طرح عذاب آیا. مشرکین مکہ میں جنہوں نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا اور کسی لیول پر مطلب ایک ایکسٹریم پر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، تو ان کا کیا کیا حال ہوا. ابو لہب جب مرا ہے تو اس کی لاش میں اتنی بساند پڑ گئی تھی، وہ ایسی بیماری سے مرا کہ اس کے اپنے بیٹے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے اس کو، اور کھینچ کے لے جا کے پھینک دیا تھا اس کو کوڑے پر، جو پہلے آبادی کے باہر کوڑا پھینکا جاتا تھا نا، وہاں پھینک دیا گیا تھا، اس کی تدفین بھی نہیں کی گئی تھی. اسی طرح بہت سارے جو وہ بدر میں ان کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ قتل کی گئی، اور کیسے ان کو پھر وہاں بدر کے کنویں میں پھینکا گیا. وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اگر نبوت ملتی تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، ان کا کیا حشر ہوا. بات یہ نا کہ جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا پاک دامن بنا لیتے کہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے، ہم تو کسی اللہ کے نبی کو نہیں جھٹلا رہے، اور ہم تو ایسا کچھ. بات یہ ہے کہ اگر وہ زبان سے جھٹلاتے تھے نا تو ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں بے حیائی نہیں پائی جاتی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حیا ایمان کی 70 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم با حیا نہ ہو، اور یہ کہ جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، یعنی اگر انسان میں حیا نہیں ہے تو پھر برائی کے ہر دروازے سے وہ داخل ہو سکتا ہے. تو کیا ہمارے معاشرے میں بے حیائی نہیں پائی جاتی؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے پڑھا ویل للمطففین، تباہی ہے چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بھی، مائنیوٹ لیول پر بھی بے ایمانی کرنے والے، 1 انچ 2 انچ کپڑا کم دینے والے، ملی گرام میں دودھ کم ناپنے والے، کم تولنے والے. تف کہتے ہیں بہت ہی معمولی کمی کو، معمولی جو کہ خریدار کو بھی نہیں پتا چلتی. کیا ہمارے معاشرے میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے معاشروں میں کم تول ناپ تول نہیں ہوتا؟ کیا ہم وراثت میں دوسروں کے حق نہیں مارتے؟ کیا ہم رشوت نہیں دیتے، رشوت نہیں لیتے، جسٹیفیکیشن ہم جو مرضی اپنے آپ کو دے لیں؟ کیا ہم اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے؟ صاف صاف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ امانت اس کے جو قابل ہے اس کو دی جائے، عہدے ان کو دیے جائے جو وہ ڈیزرو کرتے. کیا ہم نے نااہلوں کو عہدے نہیں دے رکھے؟ کیا ہم بے ایمانیاں نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنے لیول پر بے ایمانیاں نہیں کر رہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان قوموں نے زبانی انکار کیا، زبانی جھٹلا دیا تھا رسولوں کو. ہم تو اس سے 2 ہاتھ آگے، ہم زبان سے اقرار کرتے اور عمل سے جھٹلاتے ہیں. کیا ہمیں خوف نہیں آتا اللہ کی پکڑ کا؟ کیا ہمیں بالکل خوف نہیں آتا اللہ کی پکڑ کا؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سوچ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے. دیکھیں اب آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ سورہ الملک روز رات کو پڑھنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گی اسے. ہم نے دین کا بھی مذاق بنا لیا. ہمیں جب یہ پتا چلا کہ سورہ ملک کو پڑھنے والا جو ہے اس کو قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا، تو ہم نے سورہ ملک کا صرف ایک وظیفہ بنا لیا. یہ سوچا ہی نہیں کہ کیسے بچائے گی، یہ کیسے بچائے گی. کیا صرف اس کے الفاظ ہی بچائیں گے یا اس پہ تدبر ہمیں بچائے گا؟ ایسے ہی دیکھیں شریعت جو ہے نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور جو اللہ تعالی کا کلام ہے قرآن کریم، اس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے. کوئی بھی اور صورت کہی جا سکتی. جو سورہ سجدہ جو ہے جس کو ہر رات پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی موضوع یہی ہے، آخرت.
کوئی بھی حکم بلا وجہ نہیں ہے. کوئی اور صورت کہی جا سکتی تھی نا کہ پڑھے، روز رات کو پڑھے، کوئی بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن سورہ ملک ہی کیوں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہمیں شاید فرصت ہی نہیں ہے یہ سب کچھ سوچنے کی. ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مصروف کر لیا ہے، اتنا الجھا لیا ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ہم کچھ سوچیں، کوئی غور و فکر کرے. جب ہم قرآن کو اس لیول پر جا کے سوچتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں انسان مطلب دنیا کی کوئی اہمیت نہیں رہتی پھر آپ کی نظر میں، نہ دنیا کی خوشیوں کی، نہ دنیا کے غموں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین زندگی گزار سکیں، اللہ کی فرما برداری والی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پر کرے، اور ہم سب کے لیے آسان حساب ہے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے ازواج، ہماری اولادوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایسا کچھ کرنے کی توفیق دے دے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.